قریب آ جائیں. نمازیوں کا خیال کرتے ہوئے قریب آ جائیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فألهمها فجورها وتقواها. قال الله تعالى: ولقد همت به وهم بها. وعن الأغر المزني رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أستغفر الله تعالى في اليوم 100 مرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ایک قریب آیا بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ نے رمضان کا جو مہینہ عطا فرمایا ہے وہ تقویٰ کے حصول کے لیے عطا فرمایا ہے. اور تقویٰ کہتے ہیں اللہ کی نافرمانی، برائی، گناہوں سے بچنے کو، برائیوں کو چھوڑنے کو. اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں: فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. انسان کو جو پیدا کیا ہے تو انسان کے اندر دو مادے رکھے ہیں، دو صلاحیتیں رکھی ہے، نیکی کی بھی اور فسق و فجور کی بھی. نیک کام کرنے کی بھی صلاحیت ہے اور برائی کرنے کی بھی صلاحیت ہے. ان دونوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا. اور خود قرآن کریم میں ایک جگہ یہ ارشاد فرمایا: وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا. حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کیا کہ یوسف علیہ السلام کو گناہ کی طرف زلیخا نے آمادہ کیا. ہمت بھی ہم بیا. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی گناہ کا خیال آیا. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: انه لیغان علی قلبی وَأَنَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ 100 مرة. کبھی کبھی میرے دل پر بھی غبار چھا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. اس سے کیا معلوم ہوا؟ جب اللہ نے انسان کے اندر گناہ اور نیکی دونوں کی طاقت رکھی ہے، دونوں کا مادہ رکھا ہے، تو کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کے دل میں خیال اور ارادہ گناہ کا نہ آئے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: میرے دل پر غبار چھا جاتا ہے، یعنی دل میں ایسا وسوسہ آتا ہے. اور قرآن کریم خود کہتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب گناہ کی طرف بلایا تو ان کے دل میں گناہ کا خیال آیا. طالب العلمانہ ایک اشکال ہوتا ہے کہ نبی کے دل میں بھی گناہ کا خیال آتا ہے. امام الانبیاء خود یہ فرماتے ہیں کہ بادل چھا جاتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں قرآن فرماتا ہے کہ ارادہ ہوا، تو نبی کو بھی ایسا خیال آتا ہے، نبی کو بھی ایسا ارادہ ہوتا ہے. صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ دونوں مادے رکھے ہیں تو ان دونوں مادوں کے ہوتے ہوئے برائی کے مادے کو دبا دینا اور نیکی کے مادے کو ابھارنا، یہی انسان کا کمال ہے. اسی لیے حضرات انبیاء علیہ السلام کے دل میں بھی ایسے وسوسے آتے ہیں، ایسے خیال آتے ہیں. کبھی ایسا ارادہ ہوتا ہے، لیکن خیال کا آنا اور ارادہ کا ہونا ان کے لیے عیب نہیں ہے. خیالات اور برائی کے وسوسے کا آنا کمال ہے. کیوں کمال ہے؟ ایک آدمی ہے، وہ آدمی بیچارہ دونوں آنکھ سے اندھا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ ماشاءاللہ 36 سال ہو گئے بالغ ہونے کے، کسی کے سر میں نے بدنظری نہیں کی. کوئی کمال نہیں ہے اس کا، وہ تو اس پر قادر ہی نہیں ہے، اس میں قوت ہی نہیں ہے کہ وہ بدنظری کرے. اور وہ کہہ رہا ہے کہ 36 سال سے بدنظری نہیں.
ایک آدمی بیچارہ زبان سے معذور ہے، گنگا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے 30 سال سے گالی ہی نہیں بولی، کیا کمال کیا؟ وہ تو بولنے سے ہی آدمی نہیں چاہا۔ تو ایک آدمی ایسا ہے جو کسی کے کام کے کرنے سے عاجز ہے، معذور ہے، اور پھر اس قدرت کی وجہ سے وہ اس کی برائی سے بچ جائے، یہ کمال نہیں ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ دیکھنے والی دونوں آنکھیں ہیں، بولنے والی زبان ہے، سننے والے کان ہیں، پھر وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کا فضل ہے 10 سال سے اس آنکھ سے بدنظری نہیں ہوئی، 10 سال سے اس زبان نے جھوٹ اور غیبت نہیں کہی، 10 سال سے اس کان نے برائی نہیں سنی۔ کمال تو یہ ہے۔ تو حضرات انبیاء علیہ السلام کے اندر طاقت ہے، قوت ہے اس کی کہ جس طرح وہ نیک عمل کرتے ہیں، نیک عمل کے بجائے دوسرا عمل کریں، طاقت ہے، قوت ہے۔ اس قوت کے بعد بچ جانا یہ کمال ہے۔ اگر اس چیز کی طاقت ہی نہ ہوتی، برائی کی طاقت ہی نہ ہوتی، وسوسہ ہی نہ ہوتا، ارادہ ہی نہ ہوتا، پھر اگر وہ برائی نہ کرے تو کمال کی کیا بات ہے؟ فرشتے اگر یہ دعویٰ کریں کہ ہم نافرمانی نہیں کرتے تو کوئی کمال کی بات نہیں، اس لیے کہ فرشتے کے اندر صرف خیر کا مادہ ہے، برائی کا مادہ ہے نہیں، وہ گناہ کرنا چاہے تو بھی نہیں کر سکتے۔ اور آپ دیکھیں اللہ خود کہتا ہے کہ نیکی اور برائی دونوں کی صلاحیت ہم نے ڈالی ہے، تو انبیاء میں بھی یہ دونوں چیزیں ہیں۔ اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے دل پر بادل چھا جاتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، اور اس کی وجہ سے میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ یہ 100 کا عدد کے لیے نہیں، یہ 100 مرتبہ گنتی کے لیے نہیں، اس 100 مرتبہ کے لفظ سے یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ بکثرت میں استغفار کرتا ہوں۔ کون استغفار کرتے ہیں؟ جو انبیاء کے امام ہیں، گناہوں سے معصوم ہیں۔ دیکھو ایک تو ہے خیالات کا آنا، ارادے کا ہونا، طاقت کا ہونا، یہ برائی نہیں ہے۔ ان ساری چیزوں کے بعد گناہوں سے بچ جانا یہ طاقت، یہ کمال کی چیز ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کہتے ہیں کہ ایسے وساوس آتے ہیں تو اس وسوسے پر میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ معلوم ہوا گناہوں سے کوئی آدمی یہ دعویٰ کرے کہ میرے دل میں گناہ کا خیال ہی نہیں آتا، یہ صحیح نہیں۔ انبیاء جب اس سے خالی نہیں ہے تو دوسروں کی کیا بات ہے؟ لہذا اگر کوئی آدمی یہ چاہے کہ میں اتنی عبادت کروں، اتنا مجاہدہ کروں، اتنی دعا کروں، اتنا بزرگوں کے ساتھ بیٹھوں کہ میرے دل سے برائی کا خیال ہی نکل جائے، یہ غلط ہے، یہ کبھی نہیں ہوگا۔ برائی کا خیال، برائی کا وسوسہ، برائی کا ارادہ یہ تو ہمیشہ آتا ہے۔ ہاں آدمی جب نیک کام کرتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ جو دو طاقت ہے نا، نیکی کرنے کی اور برائی کرنے کی، تو نیکی کرنے کی طاقت بڑھ جاتی ہے اور برائی کرنے کی طاقت کمزور پڑ جاتی ہے، یہ ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا، بات چیت کی، جانے لگے تو کہے حضرت مجھے سینے سے لگا لیجئے اور اپنے اندر جو ہے وہ میرے طرف منتقل کر دیجئے، یعنی کوئی ایسی نورانی پاور ہو، کوئی ایسا طاقت، ایسی طاقت ہو جو مجھے دے دیجئے تاکہ میں بھی آپ جیسا نیک شریف بن جاؤں۔ حضرت تھانوی تو حکیم محمد تھے، کہا کہ اس سینے میں تو بلغم بھرا ہے، اگر چاہے تو بلغم دے دو۔ بتلانا یہ ہے کوئی آدمی یہ چاہے کہ ان صحبت کی وجہ سے برائی کا اثر نکل جائے، وہ تو ہونے والا نہیں۔ ہاں برائی کا اثر کمزور ہو سکتا ہے، تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ نیکیوں کی طرف، خیر کی طرف، بھلائی کی طرف اتنی کوشش کرے کہ ہمارے اندر جو برائی کا مادہ ہے وہ مادہ کمزور ہو جائے۔ لیکن بہت ساری نیکی کرنے کے بعد برائی کا مادہ کمزور ہو گیا، اب اطمینان سے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ چلو اب تو نفس کمزور ہو گیا ہے۔ یہ نفس ایسا ہے کہ ذرا اس کی طرف سے غفلت اختیار کی جائے اور یہ جوان ہو جاتا ہے۔ علامہ رومی رحمۃ اللہ نے ایک واقعہ مثنوی میں لکھا ہے، کہ ایک لکڑ ہارا تھا، لکڑی کاٹ کر گٹھڑ بنا کر بیچنے والا لکڑ ہارا تھا، روزانہ لکڑی کاٹتا تھا اور لاتا تھا۔ ٹھنڈی کا زمانہ تھا، لکڑی کا گٹھڑ تیار کیا اور اس کے بعد کچھ دیر کے بعد گٹھڑ کو اٹھایا۔ اتفاق یہ ہوا کہ اس گٹھڑ کے اندر ایک سانپ بھی تھا، لیکن ٹھنڈی کی وجہ سے وہ ایسا تھا گویا کہ مردہ۔ گھر لایا، گٹھڑ کو کھولا تو اس نے دیکھا سانپ ہے، اس نے ذرا حرکت کی لیکن اس میں حرکت ظاہر نہیں ہوئی، وہ سمجھا مرا ہوا ہے، اس کو چھوڑ دیا۔
تھوڑی دیر ہوئی لکڑہارا دن بھر کا خدمت کیا ہوا، کام کیا ہوا، تھکا ہوا تھا، وہ سو گیا۔ اب وہ باہر کی فضا تھی، گھر میں آیا تو چاروں طرف سے گھر بن ہے، ٹھنڈی ہوا ختم ہے، ٹھنڈی کا موسم اس کا اثر نہیں ہے، تھوڑی گرمی اس کو گھر میں محسوس ہونے لگی۔ جیسے ہی سانپ کو تھوڑی تھوڑی گرمی محسوس ہونے لگی وہ حرکت کرنے لگا۔ جب زیادہ گرمی محسوس ہوئی تو وہ اٹھا چلنے لگا اور چلتے چلتے لکڑہارا کے قریب گیا، اس کو ڈس گیا۔ لوگ پریشان کہ اس کو تو لکڑہارے نے کمزور مردہ سمجھ کر، بزدل سمجھ کر، مرا ہوا سمجھ کر چھوڑ دیا، اور یہ تو زندہ ہے۔ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندے کو اللہ کی طرف سے توفیق مل جائے نیک عمل کی، اور رمضان کے مہینے میں توفیق ملتی ہے، کچھ نہیں تو کم سے کم ہم روزہ رکھ لیتے ہیں، تراویح پڑھ لیتے ہیں، یہی توفیق ہے۔ تو اگر اس توفیق کی وجہ سے اگر دوسرے اعمال بھی کرے اور دوسرے اعمال کی وجہ سے نفس کمزور پڑ جائے، تو نفس کے کمزور پڑنے پر غفلت میں آنے کی بات نہیں کہ چلو اب تو ماشاءاللہ ہم بن گئے۔ جیسے کوئی آدمی ہے، شیخ کی طرف سے اس کو اجازت ملی، خلافت ملی، تو اجازت خلافت کا مطلب یہ ہے کہ شیخ کی صحبت میں رہنے کے بعد گناہوں کا جو مادہ تھا وہ دب چکا ہے، کمزور ہو چکا ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ وہ کامیاب ہو گیا۔ اگر اس نے شیخ کی اجازت اور خلافت کو کامیابی سمجھا تو وہ اس کے لیے گمراہی ہے۔ ٹھیک اسی طرح نفس ہے، کبھی بھی اس سے مطمئن نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے اتنا مجاہدہ کیا ہے، میں اتنا نیک بن چکا ہوں، مجھے شیخ کی طرف سے خلافت ہے، اب تو میرا نفس میرے پر قابو نہیں پا سکتا۔ نہیں، نفس سے ہمیشہ ڈرتے رہنے چاہیے، کمزور کرنے کی تدبیر کرتی رہنی چاہیے، اور اس گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے، اللہ سے مدد مانگتے رہنا چاہیے۔ اس طرح اگر ہوگا تو انشاءاللہ آدمی دنیا سے اللہ کی نافرمانی والی زندگی سے بچ کر اللہ کی فرما برداری والی زندگی لے کر گزر جائے گا۔ دیکھو قرآن کریم نے عجیب معاملہ بیان کیا، فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور جنت کی ساری نعمتوں کو ان کے لیے عام کر دیا کہ آدم یہ جنت ہے، تم اپنی بیوی اس میں رہو، جہاں چاہو شوق سے پھرو، جہاں چاہو شوق سے کھاؤ پیو پہنو، سب کچھ کرو، لیکن ایک درخت ہے اس کے قریب مت جانا۔ اصل میں حق تعالی شانہ کو دنیا قائم کرنا تھا، اس لیے حق تعالی شانہ کا یہ نظام بنایا ہوا ہے کہ ابلیس حضرت حوا کے پاس آیا اور پھر حضرت آدم کے پاس آیا، اور دونوں کو اس نے پھسلا دیا، بہکا دیا، یہاں تک کہ وہ درخت کے قریب گئے اور انہوں نے کھا لی۔ اللہ کا نظام تھا۔ اللہ اگر کسی چیز پر پے کرنے پر آئے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور کسی چیز سے روکنے پر آئے تو کوئی کر نہیں سکتا۔ اگر اللہ چاہتا ہے کہ آدم قریب نہ جائے، حوا قریب نہ جائے، درخت سے نہ کھائے تو نہیں کھاتے ہو، لیکن اللہ کو دنیا قائم کرنا تھا، اس کے لیے ایک بہانہ تھا۔ چنانچہ ابلیس کے پھسلانے پر حضرت حوا اور حضرت آدم دونوں گئے اور درخت سے کھا لیا۔ جب درخت سے کھا لیا تو جنت کا لباس ان کے بدن سے اتر گیا، اور ان کو الٹیمیٹ ملا کہ اب یہاں سے تم نکلو، یہ جنت تمہارے لیے نہیں ہے، تم سے خطا ہوئی ہے۔ لیکن جب نکالنے کا وقت آیا تو خود اللہ تعالیٰ نے ایک بات بتلائی کہ تم سے نافرمانی ہوئی ہے، چپ ہوئی ہے۔ حالانکہ وہ چپ اللہ کی طرف سے کرائی گئی ہے، کہا کہ تم سے چپ ہوئی ہیں، اس چپ کی تلافی کے لیے تم سے بتلاتا ہوں، استغفار کرو۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ڈاکٹر عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی خطا پر دنیا میں اتارنے کا ارادہ فرمایا تو ساتھ میں یہ دریا کیا، اور آپ جانتے ہیں اللہ نے حضرت آدم کو اپنا خلیفہ اور نائب بنایا۔ حیرت کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنانے کے لیے ایسی ذات کا انتخاب نہیں کیا جس میں خیر ہی کا مادہ تھا، فرشتوں کو اپنا نائب نہیں بنایا، اللہ نے اپنا نائب بنانے کے لیے ایسی ذات کا انتخاب کیا جس میں خیر اور شر دونوں طاقتیں موجود ہو، جو برائی اور نیکی دونوں کر سکے۔ اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنایا، اور خلیفہ بنانے کے ساتھ یہ تریاق دیا، کیا کیا کہ دیکھو دنیا میں جاؤ گے، دنیا میں ایسے حالات آئیں گے جس سے ہو سکتا ہے تمہیں یہاں چپ ہوئی وہاں بھی کوئی چپ ہو جائے، اگر دنیا میں رہتے ہوئے میری چپ ہو جائے تو اس بات کا خیال نہ تھا کہ استغفار کرتے رہنا۔
اور عجیب بات ہے، استغفار کا حکم دیا حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا کے اندر کہ جب بھی غلطی ہو جائے گی گویا کہ ہمارے لیے تریاق ہے کہ اللہ کا بندہ اللہ سے تعلق جوڑنا چاہتا ہے، نیکی کرنا چاہتا ہے، کبھی نفس کی طرف سے حملہ ہے، کبھی شیطان کی طرف سے حملہ ہے، اور اس حملے کی وجہ سے بہت گناہوں سے بچتے ہوئے ایک گناہ کروا دیتا ہے، بہت نماز کی پابندی کرتے ہوئے ایک نماز چھڑوا دیتا ہے۔ اللہ نے ایک ہتھیار بتلایا ہے کہ فوراً استغفار کر لے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہوئی، مجھ سے گناہ ہوا، مجھ سے خطا ہوئی، معاف فرما دے۔ اللہ کا نظام بھی عجیب ہے، جہاں پر حق تعالی شانہ نے بیماریاں رکھی ہے وہاں اس کے ساتھ علاج ہے، جہاں گناہ اور نافرمانی ہے وہاں اس کے ساتھ توبہ استغفار ہے۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ ہمارا ایک سفر ہوا کیپ ٹاؤن کی طرف، وہاں ایک جگہ پر نماز پڑھنے کے لیے ہم اترے۔ جب نماز پڑھنے کے لیے اترے تو وہاں ایک درخت دیکھا جس جو پھول والا درخت تھا، بہت خوبصورت، اس کی پتیاں بہت خوبصورت تھیں۔ کہا کہ میں قریب گیا تاکہ اس درخت کے پتے کو ہاتھ لگاؤں۔ جیسے ہی میں نے ہاتھ بڑھایا تو ہمارے ساتھ جو رہبر تھے انہوں نے فوراً روکا کہ مولانا اس کو ہاتھ نہ لگائیے۔ میں رک گیا، کہا کیا بات ہے؟ بہت خوبصورت ہے، دیکھنے میں بہت اچھا ہے۔ کہا دیکھنے میں بہت اچھا ہے، بہت خوبصورت ہے، لیکن اتنا زہریلا ہے، اتنا زہریلا ہے کہ کوئی آدمی اگر اس کو ہاتھ لگا دے تو وہ اس کا زہر اس کے بدن میں سرایت کر جاتا ہے، موت واقع ہو جاتی ہے۔ مولانا فرمانے لگے کہ اللہ کا شکر ہوا تم نے مجھے آگاہ کر دیا۔ کہا کہ حضرت اس کے بعد ایک عجیب بات اور ہے، وہ عجیب بات یہ ہے کہ جہاں ایسے درخت اور ایسے پھل ہوتے ہیں اس پھل کی جڑ میں، اس درخت کی جڑ میں ایک اور جڑی بوٹی، ایک اور پودا ہوتا ہے۔ وہ پودے کی خاصیت یہ ہے کہ جہاں کہیں ایسے پھول ہوتے ہیں وہاں پودا بھی ہوتا ہے۔ اگر بھول سے اور غلطی سے کسی نے اس درخت کو، اس پھل کو پھول کو پکڑ لیا تو فوراً وہ اس پتے کو پکڑ لے۔ اس پتے کی خاصیت ہے کہ وہاں جو زہر چڑھا ہوا ہے اس پتے پر ہاتھ لگنے سے زہر نکل جاتا ہے۔ بتنا نہیں ہے کہ اللہ نے دنیا میں ایسی چیز پیدا کی ہے کہ ایک نقصان دینے والی ہے تو ایک اس کی تلافی کرنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں سے نافرمانی نہیں چاہتا، فرمانبرداری چاہتا ہے۔ اگر اس فرمانبرداری میں نافرمانی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، لغزش ہو جائے تو ہمیں چاہیے کہ استغفار کا اہتمام کریں۔ آج کی مجلس میں ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ انشاءاللہ جان بوجھ کر گناہ کرنے سے ہم بچیں گے، اور اگر خدا نہ خواستہ نفس و شیطان کی شرارت کی وجہ سے ہم سے گناہ ہو گیا تو گناہ ہونے میں جس طرح ہم تاخیر نہیں کرتے، توبہ استغفار میں بھی تاخیر نہیں کریں گے۔ اور تاخیر کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی ہم سے گناہ ہو گیا، چاہے وہ گناہ چھوٹا ہو حکم کے اعتبار سے یا بڑا، اگر نفل نماز کا وقت موجود ہے فوراً وضو کریں گے، اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھیں گے اور گڑ گڑا کر اللہ سے مانگیں گے۔ اور اگر ہم سے گناہ ہو گیا اور گناہ کے بعد ہم نے دیکھا کہ ابھی نفل نماز کا وقت نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں، بے وضو ہے تو باوضو وضو کر لیں گے، اور وضو کرنے کے بعد قبلے کی طرف بیٹھیں گے اور استغفار کریں گے، اللہ سے توبہ کریں گے۔ اے اللہ تیری شان میں یہ غلطی ہوئی، اے اللہ تو نے جس گناہ سے روکا تھا وہ گناہ ہم سے ہو گیا، اے اللہ ہم معافی چاہتے ہیں۔ تو اگر آدمی اس کا اہتمام کرے کہ صلاۃ التوبہ کا وقت ہے تو صلاۃ التوبہ پڑھ لے، اور اگر صلاۃ التوبہ کا وقت نہیں تو فوراً توبہ کر لے، استغفار پڑھ لے، تو انشاءاللہ جو گناہ ہوا ہے اس گناہ کی نحوست سے اللہ معاف کر اس کو ختم کروائے گا۔ حدیث میں ہے آدمی گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے تو توبہ کرنے کی وجہ سے جو نامہ اعمال میں گناہ لکھا گیا ہے اللہ تعالیٰ اس توبہ کی برکت سے نامہ اعمال سے گناہ کو ختم کروا دیتے ہیں، گناہ کو معاف بھی کر دیتے ہیں اور نامہ اعمال سے ختم بھی کر دیتے ہیں۔ آج کا دور ایسا ہے کہ گناہ عام ہے، گناہ کی شکلیں عام ہے۔ جب گناہ عام ہو، گناہ کی شکلیں عام ہو تو وہاں ضرورت ہے کہ توبہ بھی عام ہونی چاہیے، توبہ کی شکلیں بھی عام ہونی چاہیے۔ لہذا ہر شخص یہ طے کر کے رہے کہ انشاءاللہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے، اور اگر کوئی گناہ ہو گیا تو فوراً اللہ سے توبہ استغفار کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ الہی اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم تو گناہ کر کر کے گناہوں کے عادی بن چکے ہیں،
اے اللہ گناہوں کا چھوڑنا دشوار ہو چکا ہے، اور اے اللہ طبیعت میں ایسی خباثت آ چکی ہے کہ جس طرح گناہوں کا چھوڑنا دشوار ہے، توبہ استغفار کرنا بھی دشوار ہو چکا ہے۔ کریم آقا گناہوں کو چھوڑنا آسان فرما دے اور توبہ استغفار کرنا آسان فرما دے۔ اے اللہ گناہوں کی نحوست سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اے اللہ ہمارے دلوں میں طاعت کا ذوق اور شوق پیدا فرما، اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ رحمت کا عشرہ ختم ہو چکا، مغفرت کا عشرہ ختم ہو چکا، اے اللہ آج سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اے اللہ آپ کے فضل کے بغیر ہماری مغفرت ممکن نہیں ہے، آپ کے فضل کے بغیر آج سے آزادی ممکن نہیں ہے۔ اے اللہ اس آخری عشرے میں ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما جو آج سے آزادی کے لیے بہانہ بن جائے۔ اے اللہ ہمارا کوئی عمل آج سے آزادی کے لیے کافی نہیں ہے، ہاں آپ اس عمل کو بہانہ بنا دے تو آپ قادر مطلق ہیں، آپ غفار ہیں، آپ رحمان ہیں۔ اے رحمان تیری شان کریمی کا واسطہ، تیری شان رحیمی کا واسطہ اب تو ہم پر رحم فرما لے، اب تو ہمیں اپنے قریب کر لے، اب تو ہم سے گناہ چھڑا دے۔ اے اللہ گناہ کر کر کے ہم نے اپنی زندگی کو تباہ کر دیا ہے، ہم نے اپنے معاشرے کو برباد کر دیا ہے۔ اے اللہ برکتوں سے ہم محروم ہو چکے ہیں، ہدایات سے محروم ہو چکے ہیں، توفیق طاعت سے محروم ہو چکے ہیں۔ اے اللہ گناہوں کی نحوست نے اے اللہ معاشرے کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اے اللہ گناہوں کو احساس نصیب فرما، اور گناہوں کے احساس کے بعد ہر گناہ پر ہمیں سچی پکی توبہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، پوشیدہ اور علانیہ گناہوں کو معاف فرما، اجتماعی اور انفرادی گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ جو کر کے یاد رکھے ہیں اور جو کر کے بھول چکے ہیں ان کو معاف فرما۔ اے اللہ ہر نوع کے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ نافرمانی کی لت پڑ چکی ہے، اے اللہ شرابی جب شراب کا لتی بن جاتا ہے تو شراب چھوڑنا مشکل ہوتا ہے۔ اے اللہ ہم تو گناہوں کے عادی اور گناہوں کے لتی بن چکے ہیں۔ اے اللہ اگر تیری شان کریمی ہماری طرف متوجہ نہیں ہوئی تو اے اللہ ہم برباد ہو جائیں گے، گناہوں کا چھوڑنا ہم سے ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اے کریم آقا ہمیں تیری عبادت کی لذت چکھا دیجئے، تیری عبادت کا ذوق چکھا دیجئے، تیری عبادت کی حلاوت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ گناہوں کی لذت تو بہت اٹھائی ہے، اے اللہ شراب پی کر اس کا مزہ دیکھ لیا ہے، زنا کر کے اس کا مزہ دیکھ لیا ہے۔ اے اللہ رات دن نفلیں پڑھتے رہیں، اے اللہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے اور سنتے رہے، لیکن اے اللہ ایک لفظ کی حلاوت ہمیں حاصل نہیں ہوئی، ایک سجدے کی حلاوت ہمیں حاصل نہیں ہوئی۔ اے اللہ ہم کہنے کو مسلمان ہیں، اے اللہ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ اے اللہ مسلمان ہو کر گناہوں کا مزہ چکھتے ہیں اور عبادات کے مزے سے ہم محروم ہیں۔ اے کریم آقا تیرے دربار میں آج بھیک مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں سچی پکی توبہ نصیب فرما، اے اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرما اور ہر اعمال صالحہ کی لذت اور حلاوت عطا فرما۔ اے اللہ ہر گناہوں کا نقصان اور ہر گناہوں کی مذلت ہمارے سامنے واضح کر دے، اے اللہ گناہوں کو کرنا مشکل کر دے۔ اے اللہ ماحول گنہگاری کا ہے، گناہ کرنا عام ہو چکا ہے، گناہوں سے بچنا مشکل ہو چکا ہے۔ اے اللہ گناہوں سے بچا لیجئے، اے اللہ اپنا قرب نصیب فرما دیجئے، اے اللہ نفس و شیطان کو کمزور کر دیجئے، اے اللہ طاعت کی طرف میدان کو بڑھا دیجئے۔ اے اللہ وہ قرآن کریم جو دلوں کے ذہن کو صاف کیا کرتا تھا، اے اللہ غیر پڑھ کر ایمان میں داخل ہوا کرتا تھا، رات دن سننے کے بعد ایک مکروہ کام بھی ہم سے نہیں چھوٹ رہا ہے، اے اللہ ادنا سا صغیرہ گناہ بھی نہیں چھوٹ رہا ہے۔ اے اللہ یہ قرآن کے اندر تو وہی تاثیر ہیں لیکن گناہوں کی خباثت سے دل پر ایسے پردے پڑ چکے ہیں کہ دل نے اس کے اثر کو قبول کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اے اللہ دل پر گناہوں کے جو پردے ہیں اس کو اٹھا لے، اس کو ہٹا لے، اے اللہ دل کے پردوں کو کھول دے، اے اللہ قرآن کی تاثیر کو اس میں مؤثر فرما دے، اے اللہ تیرے نام کی تاثیر کو مؤثر فرما دے، اے اللہ آپ کی معرفت نصیب فرما دے، آپ کے حبیب کی محبت نصیب فرما دے، اے اللہ شاعر اسلام کی عظمت نصیب فرما دے، عبادت کا ذوق اور شوق نصیب فرما دے، عبادت کی طرف میدان اور رجحان نصیب فرما دے۔ اے اللہ دے دے، اے اللہ دے دے، اے اللہ آپ روٹھے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ہماری بگڑی نہیں بن رہی ہے، اے اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے۔ اے اللہ یقیناً ہمارا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو آپ کی رضا کی طرف دار ہو، اے اللہ ہمارا تو ہر عمل آپ کو غصہ دلانے والا ہے، آپ کو ناراض کرنے والا ہے۔ اے اللہ
کیسی نمک حرامی ہے، اے اللہ بچپن سے لے کر بچپن تک آپ کی بے شمار نعمتوں سے فائدہ اٹھایا ہے، بے شمار نعمتوں کو حاصل کیا ہے، پھر بھی اے اللہ جب نافرمانی کا وقت آیا تو آپ کی نافرمانی کی ہے، اے اللہ آپ کی نعمتوں کی کھا کر اے اللہ آپ کے خلاف اس کو استعمال کیا ہے، اے اللہ بغاوت پر اتر چکے ہیں، باقی دنیا میں بھی مارا جاتا ہے، لیکن اے کریم آقا بغاوت کو ختم فرما دے، اے کریم آقا جرم کو ختم فرما دے، اے کریم آقا پاپ کو ختم فرما دے، اے اللہ سچی پکی توبہ عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں قبول کر لے، اپنے صالح بندوں میں شامل فرما لے، اے اللہ رمضان کا آخری اشرا ہے، اے اللہ ہمارا حال کتنا گندا ہے، اے اللہ عشاء میں جو جماعت ہوتی ہے اے اللہ وتر میں اور تراویح میں وہ لوگ نہیں نظر آتے، اے اللہ آپ ہم سے ناراض ہیں، ہمارا یہاں آ کر ٹھہرنا آپ کو گوار نہیں، اے اللہ آپ نے ہماری عبادت کو اے اللہ قبول نہیں کیا، اے اللہ ہم مسجد سے نکال دیے گئے، اے اللہ مسجد سے دور کر دیے گئے، اے اللہ یہ ہماری کوتاہی اور ہماری نحوست کا صلہ ہے، اے اللہ ہمیں اس کا احساس نصیب فرما، اے اللہ تیری توفیق کے بغیر کوئی آ نہیں سکتا اور تیری توفیق کے بغیر کوئی ٹھہر نہیں سکتا، آنے والا چلا جائے یہ تیری توفیق سے محروم ہے، اے اللہ ہم محروموں کو اے اللہ سعادت مند بنا دے، ہمیں توفیق عطا فرما دے، ہمیں سعادت عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں بہت ساری عبادتوں کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ ہمارے قرضداروں کے قرض کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، ہمارے مظلوموں کی دستگیری فرما، اے اللہ قوم کن پریشانیوں میں مبتلا ہے، اے اللہ بندوں کی پریشانی بندوں سے زیادہ آپ جانتے ہیں، اے اللہ ہماری ساری پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ہمیں صحت قوت عافیت ہمت تندرستی نصیب فرما، اے اللہ اس قوت اور طاقت کو تیری عبادت میں اے اللہ صرف کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس جوانی کو اے اللہ تیری عبادت میں کام ملانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جوانی کا بیشتر حصہ ضائع ہو چکا ہے، اے اللہ ایسے ایسے کرتوت ہم نے کیے ہیں، اے اللہ دنیا اس سے ناواقف ہے لیکن آپ کی کریم ذات ہر ایک سے واقف ہیں، اے اللہ ہمارے پاپوں کا تصور آتا ہے، اے اللہ ہمارے شرم کی گردن چھوٹ جاتی ہے، اے اللہ حسن دل ہیں کہ لوگ ہم سے مسافریں کرتے ہیں، ہمیں عزت سے دیکھتے ہیں، اے اللہ اگر ہمارے پاپوں کا اے اللہ گھڑا اگر کھل جائے تو اے اللہ آسمان میں فضاؤں میں اڑنے والے پرندے ہم سے نفرت کرنے لگے، اے اللہ مچھلی سطح آگ پر آنا چھوڑ دے، اے اللہ وہ درندے جس کو ہم گھن کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اے اللہ اگر ہمارے کرتوتوں پر وہ واقف ہو جائے تو وہ بھی ہم سے گھن کرنے لگے، اے اللہ ہم تو اتنے بڑے پاپی ہیں لیکن اے اللہ آپ کی شان بڑی عجیب ہے، آپ بڑے کریم ہیں، آپ کی رحمت کا دریا بہت بڑا ہے، اے اللہ ہمارے پاپوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اے اللہ آپ کی ایک نظر کرم ہو جائے، اے اللہ ہماری بگڑی بن جائے گی، اے اللہ ہم سنور جائیں گے، اے اللہ ہم کامیاب اور کامران ہو جائیں گے، اے اللہ ہمیں رسوائی سے بچا لے اور کامیابی سے ہم کنار فرما دے، اے اللہ دنیا آخرت کی بھلائیوں سے ہمیں مالا مال فرما، اے اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، جو کچھ رہ گیا اپنے قدرت سے اس سے بڑھ کر اور بہتر عافیت کے ساتھ بیماری نصیب فرما، اے اللہ ہمارے دعا کو اپنے فضل و کرم سے اور حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ طیب قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.